قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. 18 پارے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے اور 18 پارے ہی میں سورۃ المومنون شروع ہوتا ہے. اس سورے میں اللہ رب العالمین نے جنت الفردوس کے وارثین کے اوصاف بیان کیے. ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ جنت الفردوس میں داخلہ نصیب ہو جائے تو چند صفات مومنوں کے بتائے ہیں. اگر وہ صفات ہمارے اندر ہوتے ہیں یا یہ کہ ہم پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز ہم جنت الفردوس کے وارثین ہوں گے. اور جنت الفردوس یہ وہ جنت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہدایت دی ہے کہ تم اگر جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ جنت کے اندر سب سے بہترین کوالٹی کی جو جنت ہے جہاں سے چاروں نہریں نکلتی ہیں وہ جنت الفردوس ہی سے نکلتی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا قد افلح المؤمنون کہ مومن کامیاب ہو گئے. اچھا مومن کون ہے؟ قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وان تؤمن بالقدر خیر و شر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اللہ رب العالمین پر ایمان لاؤ، تمام فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لاؤ اور اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ اور تقدیر کے خیر و شر پر ایمان لاؤ. ان 6 چیزوں پر روشنی ڈالی جائے تو گھنٹوں سے اوپر وقت چاہیے. انشاءاللہ زندگی رہی تو کبھی ان چیزوں پر بھی تفصیلات ڈالی جائے گی، لیکن یہ ہے کہ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ 6 چیزوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور یہ ایمان کے ارکان ہیں. اگر ان میں سے کسی بھی ایک چیز کا بھی انکار کر دیں تو ہم چاہے نماز پڑھ کر کے اپنی زندگی کو گوا دیں، حج اور عمرہ کر کے جو ہے گنتی اور شمار بھی نہ ہو، لیکن ہم کافر ہیں، مومن نہیں ہیں. 6 چیزوں میں سے ایک چیز کا بھی آدمی انکار کر دے گا کہ میں اس کو نہیں مانتا تو ایسی صورت میں وہ مومن نہیں ہے، وہ کافر ہے. اور یہ تمام علماء کا اس میں اتفاق ہے کیونکہ یہ رکن کی حیثیت رکھتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے کہا قد افلح المؤمنون کہ مومن کامیاب ہو گئے. کون سے مومن؟ یہ 6 چیزوں پر ایمان رکھنے والے مومن. الذین هم فی صلاتهم خاشعون کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. نماز جو پڑھتے ہیں وہ ان کے دلوں میں خشوع و خضوع ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین کی خوشنودی پانے کے لیے اور اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے وہ نماز قائم کرتے ہیں اور نمازوں میں پابندی کرتے ہیں. یہ پہلی صفت ہے. مومن ایمان ایک پہلی صفت. دوسری صفت کہ نماز قائم کرتے ہیں اور نماز بھی اسی کے خشوع و خضوع کے ساتھ پورا دھیان اللہ رب العالمین کی طرف ہوتا ہے. الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. کہ احسان یہ ہے عبادت کے اندر کہ تم عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ تمہارے خواب و خیال میں نہیں آ رہا ہے، تمہارے ذہن اور تمہارے تصور میں نہیں آ رہا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو یہ دل میں بٹھا لو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو عبادت ایسی ہونی چاہیے کہ ہم جیسے سجدہ کر رہے ہیں تو سمجھے کہ ہم اللہ رب العالمین ہمارے سامنے ہوں، ہماری ہر حرکتوں سے واقف ہے. اگر یہ تصور نہیں آ رہا تو یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہماری عبادتوں کو سن بھی رہا ہے اور ہر چیزوں سے واقفیت بھی اللہ رب العالمین رکھتا ہے. کیا خیال ہے ایک آدمی اگر اس طرح کی سوچ رکھ کر کے عبادت کرے گا تو عبادت میں اس کے جو
जो इबादत करने का तरीक़ा होगा और उसमें जो खुशू खुजू पाई जाएगी, वाक़अतन उसका जो है वो असर नमाज के अंदर दिखेगी और वो नमाज भी बड़ी कीमती होगी अल्लाह रब्बुल आलमीन। दूसरी चीज़ बल्कि तीसरी चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जन्नतुल फिरदौस के वारिसीन में ये चीज़ होगी, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, कि लघु कामों और बातों से वो एराज़ करते हैं। जो लोग लघु कामों, बेजा हरकतों और बेजा बातों और कामों से दूर रहते हैं, ऐसे लोग जन्नतुल फिरदौस के वारिसीन हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि बेफायदा की फजूल की बातें घंटों घंटों कर रहा है, और वो एक दिन की बात नहीं है, मामूल बनाए हुए हैं, हंसी मजाक में अपने औकात को गुजार रहे हैं। तो ये कि जुए में अपने वक्त को गुजार रहे हैं, तो ये कि लूडो में अपने वक्त को गुजार रहे हैं, गेमिंग में अपने वक्त को गुजार रहे हैं। ये जन्नतुल फिरदौस के वारिसीन लोगों की सिफत है। जन्नतुल फिरदौस के वारिसीन की सिफत ये है कि वो कोई भी मजलिस होती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक ये है कि कोई भी मजलिस हो, अगर वो अल्लाह उसके रसूल की नाम वहाँ ना आते हो तो वो मजलिस क़यामत के दिन बाइस से हसरत होगी। आदमी सोचेगा क्यों वो मजलिस में बैठा था, क्यों अपने वक्त को गवाया था, गोया कि एक तरीके से पछतावा का एक सबब बनेगा। लिहाजा कोई भी मजलिस हमारी हो, दो चार आदमी बैठे हैं, कोई भी बातें हो रही है, चाहे दुनिया ही के बारे में बातें हो रही, अल्लाह उसके रसूल की कुछ ना कुछ बातें जरूर होनी चाहिए। या ये कि दुरूद इब्राहीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद जरूर भेजनी चाहिए। तो जन्नतुल फिरदौस के वारिसीन में ये चीज़ है, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, लघु कामों से भी दूर रहते हैं, लघु बातों से भी दूर रहते हैं। आज हमारे नौजवान गेमिंग के माशाअल्लाह से इतने ज़्यादा फैन बन चुके हैं और कैसे कैसे गेमिंग आते लोगों को मार रहे हैं। तो उन चीज़ों में घंटों घंटों, और कितने ही ऐसे नौजवानों को मैंने देखा है कि 12-12, 1-1 बजे, 2-2 बजे रात तक वो गेमिंग खेलते रहते हैं। और उसके असरात तो सोशल मीडिया में ना पूछिए कि कैसे कैसे बच्चों के अंदर देखी जाती है। वो हमसे बेहतर आप जानते हैं कि बच्चों की ज़िंदगी में गेमिंग के आने की वजह से बहुत सारे असरात जो है मुरतब हुए, और अभी सोशल मीडिया में वो सारे वीडियोज़ वायरल भी हुए हैं और देखे जा सकते हैं। 1, 2, 3 चौथी चीज़ जो जन्नतुल फिरदौस के वारिसीन की सिफात में है, वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और वो लोग जो ज़कात की अदायगी करते हैं, ज़कात को देने वाले होते हैं। आज हमारे मुस्लिम समाज के अंदर देखिए कि जो गरीब है वो गरीब होता चला जा रहा, जो अमीर है वो अमीर होता चला जा रहा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो निज़ाम दिया है मुसलमानों को उसको फॉलो नहीं कर रहा। यानी कि ज़कात की अदायगी नहीं हो रही, सिर्फ 2.5% अपने माल में से, उस माल में से जो आदमी के साल भर गुजर जाए और साथ ही साथ वो निसाब तक पहुँचे, निसाब तक पहुँचे। और निसाब जैसे कि मैंने बताया था कि चांदी के हवाले से 595 ग्राम जितने चांदी की कीमत हो सकती है, उतनी कीमत अगर आदमी के पास है, 70,000 के आसपास होगा वो, तो उतने पैसे अगर है तो ऐसी सूरत में अगर वो पैसा साल भर गुजर जाता है तो उसमें ज़कात 2.5% लगता है, और वो गरीबों में तकसीम होता है, मिस्किनों में तकसीम होता है, हाजतमंदों में तकसीम होता है, और इस तरीके से कर्जदार लोगों में तकसीम होता है। तो ये सारी चीज़ें अभी निज़ाम नहीं चल रहा है। मुसलमानों के पास लाखों जो है पैसे बैंक बैलेंस बनाए हुए हैं, मगर ज़कात निकालने के लिए ना आदत बना रहे हैं, और उसमें बड़ी परेशानी है। वो क़यामत के दिन जो है ना बहुत अजदहे किस्म के सांप बन करके अपने गले में जो है लिपट जाएगा, और फिर आदमी के बाछों को चीरेगा, और इस तरह से बड़ी तकलीफ दे और भयानक अज़ाब होने वाला है। खैर मैं उन बातों की तरफ नहीं जाता, लेकिन ये है कि जन्नतुल फिरदौस के वारिसीन लोगों में एक सिफत ज़कात के अदा करने वाले। और कहा अच्छा, इससे ये भी मालूम होता है इस्लाम ये नहीं चाहता कि आदमी जो है गरीबी की जिंदगी गुजारे, अपना स्टेटस बढ़ाए, दुनिया के एतबार से भी बढ़ाए।
اللہ لوگوں کو امیر دیکھنا چاہتا ہے، ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین غریبی کو صرف پسند کرتا ہے۔ اگر غریبی کو پسند کرتا تو زکوٰۃ کون دے گا؟ تو زکوٰۃ دینے والے لوگ ہیں۔ اور کہا والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، اور جو لوگ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ جنت الفردوس کے وارث ہم اور آپ اگر بننا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں ایک صفت یہ کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہاں اپنی بیوی کے یہاں وہ شرمگاہ کی حفاظت نہیں کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر اس کے پاس لونی ہے تو وہ وہاں بھی اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی۔ اور اگر فإنهم غیر ملومین، اس لیے کہ وہ ملامت کی چیز نہیں ہے۔ ہاں اس کے علاوہ جو اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے، تو ایسی جگہوں سے اللہ رب العالمین ہم سب کو بچائے۔ شرمگاہ کی حفاظت ہونی چاہیے۔ آپ کو سنن ترمذی کی وہ روایت میں مختصراً پیش کروں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ کون سی چیز انسان کو جنت میں لے کے جائے؟ بہت اہم سوال۔ سب سے زیادہ کون سی چیز انسان کو جنت میں لے کے جانے والی؟ اللہ کے نبی نے دو بات کی کہ تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا تقوی لے کر کے جائے گی اور اچھے اخلاق لے کر کے انسان کو جنت میں سب سے زیادہ لے کے جائے گی۔ تو یہ حدیث یہ بتا رہی کہ انسان کو سب سے زیادہ اگر کوئی چیز جنت میں لے کے جائے گی تو اللہ کا تقوی ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، اللہ رب العالمین کے لیے پرہیزگاری کی زندگی ہوگی، حلال و حرام کے تمیز کرنے والے، جائز و ناجائز کا خیال رکھنے والے ایسے لوگ اللہ رب العالمین کے خوف سے جو ہے وہ حرام کما سکتے ہیں، ناجائز راستوں پر لگ سکتے ہیں، مگر اللہ رب العالمین کا خیال رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین پر ایمان ہے، اللہ رب العالمین کا خوف ہے، اور قیامت میں جو ہے اللہ رب العالمین کی جنت پانے کا دل میں آس اور امید ہے، ان تمام چیزوں کو خیال رکھتے ہوئے پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے، ایسے لوگ۔ اور دوسرے اچھے اخلاق والے، اچھے اخلاق والے۔ ہم اہل حدیثوں میں اس چیز کی بڑی کمی ہے، برا نہیں مانیے گا مگر یہ چیز حقیقت ہے کہ ہم اہل حدیثوں میں اخلاق کی بڑی کمی ہوتی ہے۔ صحیح منہج مل گیا، صحیح عقیدہ مل گیا تو آدمی تکبر میں کھلے نہ سمائے، اس طرح کی حالت ہو جاتی ہے ہماری کہ ہم جو ہے جنت تو پانے والے ہیں، اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، تو بہر کے اعمال سے ہی جنت اور جہنم بنتی ہے۔ اعمال اچھے ہوں تو جنت انشاءاللہ، اور اعمال اچھے نہ ہوں تو ایسی صورت میں کوئی نسبت ہمارے کام نہیں آ سکتی۔ تو دوسرا سوال اسی حدیث کے اندر یہ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ جہنم میں سب سے زیادہ کون سی چیز انسان کو لے کے جائے گی؟ تو اللہ کے نبی نے اس کے جواب میں بھی دو بات کہی، الفم والفرج، یہ زبان، زبانوں کے غلط استعمال سے بچ جانا، جو زبانوں میں ایک دوسرے پر تہمت لگانا اور غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا، لڑائی جھگڑے کروانا اور فساد کرنا، اس کی ٹوپی اس کو پہنانا، اور زبانوں کے بہت سارے فتنے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لوگ زبانوں کے غلط استعمال کرتے ہیں، ایسے یہ چیز انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں لے کے جائے گی۔ والفرج، اور شرمگاہ کے غلط استعمال، اس سے بھی انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں لے کے جائے گی۔ تو یہ سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے جنت الفردوس کے وارثین کے حوالے سے کیا کہا؟ والذین هم لفروجهم حافظون، کہ جو لوگ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت کہاں نہیں کرنی ہے؟ دو جگہ، بیوی کے یہاں نہیں کرنی ہے اور لونڈی کے یہاں نہیں کرنی ہے۔ ابھی اچھا لونڈی یاد رکھیے کہ لونڈی کیا ہے؟ لونڈی ابھی نہیں ہے، اور لونڈی اسی وقت ایک ہی حالت ہے اس کی، کوئی آدمی کسی کو بھی پیسے دے کر کے لونڈی بنا لے نہیں ہوگا، ایک ہی صورت ہے اس کی کہ جہاد ہو رہا ہے اور اللہ رب العالمین کے کلمے کو، یعنی کہ اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے کہیں دشمن جو ہے ہمارے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں، ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ایسے وقت میں جو ان کی دفاع کے لیے
اپنی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے اور اسلام کے اعلی کلمت اللہ کے لیے آدمی جہاد کرتا ہے، اور اس جہاد میں ملنے والی جو عورتیں ہوتی مال غنیمت میں آتی ہیں، وہ مال بھی مال غنیمت میں آتے ہیں، اور انہی میں قیدی بن کر کے جو عورتیں آتی ہیں وہی کیا ہوں گی؟ لوڈیاں ہوں گی۔ تو اس کی دوسری صورتیں بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو آزاد بھی کیا جا سکتا ہے، اور لیکن وہ لوڈی بن کر کے آئیں گی، یہ ایک صورت ہے۔ ابھی جہاد نہیں چل رہے تو وہ صورت بھی ختم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد چل رہے تھے تو لوڈیاں بھی تھیں۔ تو بہرکیف یہ دو صورت ہیں کہ جہاں آدمی اپنے شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرے گا، اس کے علاوہ ہر جگہ حفاظت کرنی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ۔ اس آیت کریمہ کے اندر دو بات کہی، کہا جو لوگ اپنی امانت کی اور اپنے عہد کی، عہد کا معنی ہے وعدہ، امانت کی اور عہد کی حفاظت کرتے ہیں۔ امانت کوئی آدمی دے تو اس میں خیانت نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ آدمی بھروسے جان کر کے اس کے پاس پیسے رکھنے کے لیے دیا یا کوئی سامان رکھنے کے لیے دیا، بعد میں پوچھتا ہے تو کب تم نے دیا؟ مجھے نہیں دیا، انکار کر دیتا ہے، اس طریقے سے امانت میں خیانت کر دیتا ہے۔ تو یہ امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے، اور امانت کی یہ ایک صورت نہیں ہے، بہت ساری صورتیں ہیں۔ قوم کے پیسے جو مسجد کے نام پر، مدرسوں کے نام پر، سوسائٹی کے نام پر جمع ہوتے ہیں، وہ بھی امانت ہوتے ہیں۔ قوم کا لیڈر جو اس میں اس کی حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہوتا ہے یا لیڈر بنا ہوا ہوتا ہے، اس میں اگر کسی قسم کی خیانت کرتا ہے تو یہ بھی خیانت ہے۔ تو جو لوگ اپنے امانت میں خیانت کرتے ہیں، جو لوگ اپنی امانت میں جو ہے حفاظت کرتے ہیں، امانت میں پاسداری رکھتے ہیں اور عہد کی بھی حفاظت کرتے ہیں، کہ جس کو وعدہ دے دیا تو وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں۔ وعدہ خلافی اور امانت میں خیانت منافقوں کی پہچان، منافقوں کی علامت ہے۔ مسلمان کی علامت یہ ہے کہ وعدہ جو دیا جائے اس پر پورا اترتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے، اور جو امانت رکھی جائے تو امانت میں بھی جو ہے اس کو پورا ادا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، کہ جنت الفردوس کے وارثین وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے صلوات، تمام نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پہلے بھی اللہ نے کہا کہ جو لوگ اپنے نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ اختیار کرتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور یہاں کہا کہ جو لوگ اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ رمضان کا مہینہ آیا، خوب اللہ کی عبادت ہوئی، اور پھر 11 مہینے میں جہاں تھے ادھر ہی رہ گئے، یہ طریقہ نہیں۔ جنت الفردوس کے وارثین ہم اور آپ بننا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں نمازوں کی حفاظت کرنی ہوگی، اور خصوصاً 5 وقتہ نمازوں کی جو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر فرض کیا۔ ان 5 نمازوں کی حفاظت ہو گئی تو انشاءاللہ یہ تمام جو ہے صفات بتائے گئے کامیاب مومن کی، اور آگے کیا کہا گیا؟ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث بننے والے ہیں، یہی لوگ وارث بننے والے ہیں۔ کس کے وارث؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جنت الفردوس کے وارث بننے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے پوری تفصیل کے ساتھ بتا دی ہے کہ جنت الفردوس حاصل کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے تم کے سچے مومن بن جاؤ، نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ اختیار کرنے والے بن جاؤ، لغو کاموں اور لغو باتوں سے دور ہو جاؤ، زکوٰۃ کو ادا کرنے والا بن جاؤ، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا بن جاؤ، اور اپنی امانت اور اپنے عہد کی حفاظت کرنے والا بن جاؤ، اور اپنے نمازوں کی حفاظت کرنے والا بن جاؤ۔ یہ چند صفات بیان کیے گئے ہیں اس میں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن میں ایسا ہوگا کہ جب مجرمین لوگ پھنس جائیں گے، اور سب کو جو اعمال کیے ہیں دنیا کے اندر، قیامت کے دن حشر کے میدان میں اٹھنے کے بعد سب کو پتا ہوگا کہ میرے پاس کیا ہے، نیکیاں ہیں یا بدیاں ہیں۔
گناہ ہیں زیادہ یا نیکیاں ہیں؟ آدمی کو اندازہ لگ جائے گا، اس کو کتاب بھی دی جائے گی کتاب پڑھنے کے لیے، تو وہ لوگ یہ حسرت کریں گے، کہیں گے کہ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی، جب موت آ جاتی ہے تو وہ کہیں گے کیا کہ اے میرے رب مجھے لوٹا دنیا کی طرف میں جاؤں، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک اعمال کروں، فیما ترکت، جو میں نے چھوڑ کر کے آیا تھا، جو مجھ سے بن نہیں پایا، جو مجھ سے ہوا نہیں، جس کی حفاظت کرنی تھی وہ کیے نہیں، وہ تمام نیک اعمال سر انجام دے کر کے آؤں گا، اللہ تو مجھے مہلت دے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک جگہ اسی بات کو ایک الگ انداز میں بیان کیا، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، وہ لوگ کہیں گے مجرمین لوگ کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے سن لیا، ہم نے دیکھ لیا، لہذا اب ہمیں نیک اعمال کے لیے تھوڑی مہلت دے دے، ہم یقین کرنے والے میں سے ہو گئے ہیں۔ اور ایک آیت کے اندر یہ کہا گیا الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، کہ تھوڑی مہلت دے دے کہ ہم صدقہ کر کے آ جائیں۔ تو قیامت کے دن کتنے لوگوں کو حسرت ہوگی اور کتنے وہ دیکھ رہے ہوں گے جب اپنے فیوچر کو ایسے صورت میں وہ کس قدر بیتاب ہوں گے کہ اللہ رب العالمین سے مہلت مانگیں گے، اور مہلت مانگتے ہوئے کہیں گے کہ ہم دنیا میں تھوڑی مہلت دیتے، ہم صدقہ کر کے آ جائیں گے، نیک اعمال کر کے آ جائیں گے، تیرے دین پر چلنے والا بن جائیں گے، تیرے رسول کی اتباع کرنے والے بن جائیں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب آئے گا کلا، ہرگز کوئی صورت نہیں ہے، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ بات ہے جو وہ کہتے ہیں، ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور اس کے پیچھے ایک پردہ ہے، ایک آڑ ہے جو قیامت تک کے دن تک جو ہے وہ آڑ باقی ہے۔ جو لوگ بھی انتقال کر جاتے ہیں عالم برزخ میں ہوتے ہیں، اور عالم برزخ سے قیامت اور عالم برزخ سے یہ دنیا، دونوں کے بیچ میں جو ہے آڑ ہے، پردہ ہے۔ اور یہ بھی آپ اس موقع پر سنتے جائیں کہ جو لوگ انتقال کر جاتے ہیں ایک آڑ ہے، پردہ ہے، دیوار ہے، وہاں سے ان کی روحیں ہم تک نہیں پہنچ سکتی اور نہ ہی وہ قیامت تک جا سکتی ہے۔ اس کے بیچ میں ایک زندگی ہے جو ہر انسان کو پانی ہے کہ یہ عالم دنیا ہے جو ہم یہ زندگی گزارتے ہیں، پھر ایک عالم برزخ ہے جہاں وہ بھی ایک زندگی ہوگی، اور پھر عالم برزخ کے بعد قیامت، اور قیامت کے بعد جنت و جہنم کی زندگی ہوگی۔ تو یہ تین طرح کی دنیا ہے، لہذا اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو قبول نہیں کرے گا۔ آج ہمیں موقع ملا ہے تو یہ ہمیں پھر سے دوبارہ موقع تو ملنا نہیں ہے، یہی ایک موقع ہے، یہی آخری چانس ہے۔ ہم زندگی جتنا دن تک جی سکتے ہیں اور جی رہے ہیں، اسی میں جو ہے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے اللہ رب العالمین کو راضی کرنی ہے اور جنت الفردوس پانے کی کوشش میں لگے رہنا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مومنوں کو، مومن مردوں کو بھی اور مومن عورتوں کو بھی اس بات کا حکم دیا کہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کرے، اپنے نگاہوں کو نیچے رکھے اور شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ اے نبی آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی جو ہے نگاہوں کو نیچے رکھے اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اے نبی مومن خواتین سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ یہ بھی ایک اہم ترین بات ہے جو ہمیں عمل پیرا ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بات بیان کی، کہا کہ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، منافقین کی یہ صفت بیان کی، کہا کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف جو ہے بلایا جاتا ہے، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ ان کے درمیان اللہ کے رسول فیصلہ کر دے، إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، تو ان میں سے ایک فریق ایسے ہیں، ایک گروہ اور ایک جماعت ایسی ہیں کہ اس سے وہ اعراض کرتے ہیں، اور اگر وہ جانتے ہیں کہ حق میری طرف فیصلے میں مجھے ہی ملنے والا ہے تو ایسی صورت میں وہ فرما بردار ہو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ منافقین کی صفت بیان کی ہے کہ جب اس کو فائدہ نہیں دکھائی دیتا کسی مسئلے میں، کسی جھگڑے میں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے، چلو فیصلہ کرتے ہیں نبی کے ساتھ، نبی کے پاس، تو ایسی صورت میں جب دیکھتا ہے کہ آدمی مجھے نہیں ملنے والا تو پھر وہ جاتا نہیں ہے، اعراض کر دیتا ہے، نبی کے حکم کو مانتا نہیں ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ اپنا ہی مرنے والا ہے، اپنے ہی ملنے والے ہیں، تو اس صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں اطاعت کے ساتھ جو ہے اطاعت و فرمانبرداری دکھائے ہوتے ہوئے، اپنے سروں کو خوب ہلاتے ہوئے، میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ منافقین کی صفت۔ پھر مومن کی صفت کیا ہے؟ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا۔ جب مومنوں کی بات آتی ہے کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ چلو اللہ اور اس کے رسول کی طرف فیصلہ کریں، اللہ اور اس کے رسول جو فیصلہ دیتے ہیں وہی ہم مانیں گے، تو وہ ایک ہی بات کہتے ہیں، سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر، کوئی تیسرا آپشن ہے ہی نہیں، سن لیا ایک کان سے اور پھر اطاعت ہو گئی اور اطاعت ہم کر لی۔ یہ صحابہ کرام کے ایمان اور ان کے نہج ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آج بھی وہ طریقہ ہمیں زندہ رکھنا ہے کہ جب اللہ کی کتاب کوئی بات کہے تو ہم اس کے خلاف اگر اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو اللہ کی کتاب کی طرف آ جائیں، یہ مومنوں کی صفت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہمارے سامنے آ جائے کہ ہماری زندگی چل رہی ہے الٹی سیدھی اور اس کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جاتی ہے تو کوئی تیسرا آپشن نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام کی طرح ہمارا بھی وہی نہج، وہی طریقہ ہونا چاہیے، سمعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا، ہم نے اطاعت کر، بہانے بازی نہیں، ادھر ادھر کی باتیں نہیں، وہ فلاں ایسا کہہ رہے تھے، فلاں ایسا کہہ رہے تھے، وہ سارے تیسرے آپشن ہی سن لیا، ہم نے مان لیا، بس تحقیق اتنی کرنی ہے حدیث جو بیان کی گئی وہ صحیح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک واقعتاً صحیح حدیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو منسوب کی گئی ہے اس کی نسبت جو ہے وہ صحیح پہنچتی ہے یا نہیں، حدیث صحیح ہے، تیسرا کوئی آپشن نہیں ہونا چاہیے، ہماری زندگی میں اس طرح ہونے چاہیے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان میں اس چیز کو بیان کیا، تبارک الذی نزل الفرقان کی آخری بات ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو نازل کیا۔ فرقان کس کو؟ قرآن مجید کو، جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے، جائز اور ناجائز، حلال و حرام کے درمیان تمیز کرتا ہے۔ یہ کتاب آدمی کو کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، حق کا راستہ کون سا ہے اور غلط اور باطل راستہ کون سا ہے، سارا یہ قرآن مجید بتاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے بارے میں کہا کہ تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، اللہ رب العالمین کی ذات، نزل الفرقان، جس نے قرآن مجید کو، فرقان کو نازل کیا، علی عبدہ، اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ پوری جہاں کو ڈرانے والا بن جائے، پوری جہاں۔ یہ قرآن کسی خاص مسلمان کے لیے نہیں آیا، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اور پورے دنیا کے تمام قوموں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے آیا ہے۔ اور کہا الذی لہ ملک السماوات والارض، کہ وہی وہ ذات ہے جو آسمانوں کا بھی بادشاہ ہے، آسمانوں کا بھی مالک ہے اور زمین کا بھی مالک ہے، ولم یتخذ ولدا، اور اپنے لیے کوئی بیٹا نہیں بنایا۔ اللہ کی ذات بیٹا بیٹی سے پاک ہے، ماں باپ سے پاک ہے، دوست احباب سے پاک ہے۔ اللہ رب العالمین اکیلا ہے، تنہا ہے، بے مثل ہے، کسی کی مشابہت اس جیسی نہیں ہے، اور وہ جو ہے تمام جو ہے طاقتوں کا مالک ہے، اور اس طریقے سے اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اور کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس کی بادشاہت میں کسی کی شراکت نہیں ہے، کسی کی شراکت نہیں ہے، کوئی پارٹنرشپ اس کے ساتھ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو حکم چلے تو اس کے کوئی مددگار بھی ہوں، اللہ رب العالمین کے جو پورا نظام چلانے میں اللہ رب العالمین کا کوئی شریک بھی ہو، اس کا کوئی پارٹنر ہی نہیں۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ علماء بزرگ بہت پہنچے ہوئے ہیں، وہ ہماری بگڑی بنانے والے ہیں، وہ ہماری مشکل کشائی میں کام آنے والے ہیں، اور ان کو اللہ رب العالمین نے کیا دے رکھی ہے؟ بہت ساری اختیارات دے رکھی ہے، وہ بیٹا بیٹی دے سکتے ہیں، لوگ جا رہے ہیں اور سارے نظام چل رہا ہے،
اللہ رب العالمین یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کی بادشاہی میں کسی کی شراکت نہیں ہے، وہ طرح چلا رہا ہے پورے نظام کو، اور جو طاقتیں اور جو پورا نظام ہے اس میں کوئی کسی قسم کی شراکت نہیں ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اسی نے ساری چیزوں کو پیدا کیے، فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، ایک بہترین انداز میں اپنے جو ہے ایک بہترین انداز میں ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے بنایا۔ یہی سے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس کا حقدار بنائے، اور ساتھ ہی ساتھ آج کی جو مبارک رات ہے اس میں بھی بھرپور طریقے سے عبادتوں میں اپنے آپ کو لگانے کی اللہ رب العالمین توفیق دے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ وسلم۔